بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. پڑھتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافروں میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم عبادت نہیں کرتے ہو ان معبودوں کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو ان معبودوں کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. ہمارے امام صاحب نے یہ بات بتائی کہ چونکہ آخر کی جو صورتیں ہیں اگر وہ پوری ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، تو جب یہ صورت پڑھی جائے تو نماز میں یہ بات سامنے آئے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اس لیے یہ پیچھے کی صورتیں پہلے پوری کر لیتے ہیں. یہ قل یا ایھا الکافرون کا ایک نام ہے سورۃ الکافرون، اور اسی نام سے قرآن کریم میں یہاں لکھا ہوا بھی ہے. اور اس کو سورۃ الکافرون اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی ہی آیت میں ایک شبد آتا ہے قل یا ایھا الکافرون، تو اسی سے اس سورت کا نام سورہ کافرون رکھا گیا. اس سورت کا دوسرا نام ہے اور وہ یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے لیکن احادیث میں اس کا ذکر ہے. اس کا دوسرا نام ہے سورۃ المباعدہ. مباعدہ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی دوری. کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کو مذہبی اعتبار سے، اپنے دینی اعتبار سے کافروں سے دور رہنا چاہیے. اور وہ بات آئے گی کہ کن کن چیزوں میں کافروں سے دور رہنا ہے، تعلق نہیں رکھنا، اور کن کن چیزوں میں کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں، وہ بات آئے گی. تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المباعدہ ہے. اور یہ سورتوں کے نام توقیفی ہے. توقیفی ہونے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نام بتا دیے ہیں کہ اس سورت کا یہ نام، اس سورت کا یہ نام. تو کوئی شخص اپنی طرف سے کسی سورت کا کوئی نام رکھنا چاہے تو اس کے لیے وہ جائز اور درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کے اندر آگے لکھا ہوا ہے سورۃ الکافرون مکیہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی، جو آیتیں نازل ہوئی، ان آیتوں اور سورتوں کو مکی کہا جاتا ہے. اور جو صورتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت مکمل ہو جانے کے بعد نازل ہوئی، مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد نازل ہوئی، ان صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے. حتیٰ کہ ہجرت کا سفر جس وقت جاری تھا اور ہجرت کے سفر کے درمیان پہ جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی وہ بھی مکی ہی کہلائے گی. اور جب آپ مدینہ پہنچ گئے اور ہجرت کا عمل پورا ہو گیا، اب جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی کہلائے گا. تو یہ سورہ کافرون مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے.
تیسری بات یہ ہے کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں اور تابعی ہیں، یعنی صحابہ کرام کو دیکھا ہے اور خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے۔ ان کو امام المعبرین کہا جاتا ہے، خواب کی تعبیر بتانے والوں کے گویا امام، اور ان کی اس پر کتاب بھی ہے۔ اور جو حضرات خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں اور اس سے ان کو مناسبت ہے، وہ اس کتاب سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر دیکھ کر کے اس کے مناسب تعبیر بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ یہ سورہ کافرون پڑھ رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون کی سورت پڑھ رہا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع ملے گا اور یہ سعادت اس کو حاصل ہوگی۔ اگرچہ کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کی ایمان والے کو تمنا نہیں رہنی چاہیے، بلکہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ ایسے حالات ہی نہ بنے۔ لیکن اگر موقع آ جائے تو پھر آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ پھر ثابت قدم رہو۔ تو یہ خواب میں پڑھتے ہوئے دیکھیں تو اس کی یہ تعبیر ہے۔ آگے بات یہ ہے اس صورت کے فضائل، قل یا ایھا الکافرون کے فضائل اور اس کی اہمیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنتوں میں پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھتے تھے قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اسی حدیث کو اور جگہ بیان کیا گیا ہے اور اس میں یہ چیز بڑھائی ہے کہ یہ 2 صورتیں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، نبی پاک علیہ السلام مغرب کی بعد کی جو 2 سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ، اس میں بھی آپ علیہ السلام مغرب کے بعد کی سنتوں میں یہ 2 سورتیں پڑھتے تھے۔ گویا کہ فجر کی 2 سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی 2 سنتوں میں آپ علیہ السلام یہ 2 سورتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت قریب سے اور بہت دھیان سے، ایک روایت کے مطابق 25 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 1 مہینے کے برابر اور ایک روایت کے مطابق 15 یا 16 مرتبہ آپ علیہ السلام کو فجر کی 2 رکعت سنتوں میں یہ 2 سورتیں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے دیکھا اور سنا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ علیہ السلام کا معمول مدینہ میں ہوتے ہوئے فجر کی 2 رکعت سنتیں اپنے گھر پر ہی پڑھنے کا تھا۔ آپ اپنے کمرے ہی میں، اپنے حجرے میں ہی فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھ لیتے تھے، اور پھر جب جماعت کا وقت آتا تو پھر آپ مسجد تشریف لے جاتے تھے، اور یہ آپ کا عام معمول تھا۔ اسی لیے اس کو بہتر اور اچھا بتایا گیا ہے کہ انسان فجر کی 2 رکعت سنتیں اپنے گھر میں پڑھے۔ تو اب آپ علیہ السلام گھر میں سنتیں پڑھتے تھے تو یہ تو گھر کے لوگوں کو معلوم، ازواج مطہرات کو معلوم۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں کہ 25 مرتبہ یا 1 مہینے یا 15 یا 17 مرتبہ، ظاہر سی بات ہے کہ وہ سفر کا واقعہ ہوگا، جس سفر میں وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے اور آپ کی راتیں سفر میں گزرتی تھی، تو وہ سفر کے اوپر اس کو لے جائیں گے کہ یہ مطلب سفر کا ہے۔ گھر میں تو کیا پڑھتے تھے وہ ازواج مطہرات کو معلوم۔ اسی طریقے پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طواف کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں، چاہے طواف حج کا ہو،
کہ چاہے طواف عمرہ کا ہو، چاہے فرض طواف ہو، واجب طواف ہو، نفل طواف ہو، اس کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں تو ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اب اس میں بڑی بات یہ ہے کہ فجر کی سنت میں اور مغرب کے بعد کی سنت میں اور طواف کی 2 رکعت میں یہ آپ علیہ السلام 2 سورتیں کیوں پڑھتے تھے؟ تو مفسرین نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ جو قل یا ایھا الکافرون ہے اس میں توحید کو بیان کیا ہے، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا ہے، اور قل ھو اللہ احد کی جو سورت ہے اس میں بھی اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون میں اللہ کا ایک ہونا منفی انداز میں، نیگیٹو انداز میں بیان کیا ہے، اور قل ھو اللہ احد میں اللہ کا ایک ہونا مثبت انداز میں، پازیٹو انداز میں بیان کیا ہے۔ گویا کہ اس سے آپ علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم دی کہ جو شخص فجر کی 2 رکعت سنت میں یہ 2 سورتیں پڑھ لے گا تو شام ہونے تک وہ توحید پر، ایمان پر باقی رہے گا، اور مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت میں یہ 2 سورتیں پڑھ لے گا تو پھر وہ صبح ہونے تک ایمان پر اور توحید پر باقی رہے گا ان 2 سورتوں کے پڑھنے کی برکت سے۔ اور طواف کے بعد ان 2 سورتوں کو اس لیے پڑھتے تھے گویا کہ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ ہم یہاں طواف کیا اور بیت اللہ کا چکر کاٹا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم حجر اسود کو، ایک پتھر کو پوجتے ہیں، پتھر کو بوسا دیتے ہیں، یہ بیت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے، بلکہ یہ 2 سورتیں پڑھ کر کے یہ بتانا تھا کہ ہم عبادت تو اللہ ہی کی کرتے ہیں اور ہمارا ایمان تو اللہ ہی پر ہے، اور حجر اسود کو بوسا بھی دیتے ہیں، بیت اللہ کو ہم چکر کاٹتے بھی ہیں، تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے، ہم ان کو معبود نہیں بناتے اور معبود نہیں سمجھتے۔ تو یہ اس کی گویا کہ سبق دینے کے لیے آپ علیہ السلام طواف کے بعد یہ 2 سورتیں پڑھتے تھے۔ وقت ہو رہا ہے، یہیں پر رکھا جاتا ہے، اور بھی اس کے فضائل ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکت سے ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے۔ سبحان اللہ۔